میرے رضا پیارے رضا. اعلیٰ تو فرماتے ہیں زن و شور یعنی میاں اور بیوی میں ہر ایک کے دوسرے پر حقوق کثیرہ واجب جو ان کو ادا نہ کرے گا اپنے گناہ میں گرفتار. اگر ایک ادائے حق نہ کرے تو دوسرا اسے دستاویز یعنی بنیاد بنا کر اس کے حق کو ساقط نہیں کر سکتا. شاہ میرے احمد رضا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پڑھے کل بروز قیامت میں اسے مصافح کروں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے اقوال، نیکی کی دعوت، نصیحتیں لیے میں حاضر ہوں. اور آج جو آپ کے ساتھ بات میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی گھر گھرستی سے اس کا تعلق ہے، فیملی سے. اعلیٰ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ والیوم G24 پیج نمبر 391. اعلیٰ تو فرماتے ہیں زن و شور یعنی میاں اور بیوی میں ہر ایک کے دوسرے پر حقوق کثیرہ واجب ہیں یعنی وہ حقوق جو واجب ہیں ان میں جو بجا نہ لائے گا یعنی جو ان کو ادا نہ کرے گا اپنے گناہ میں گرفتار ہوگا. اگر ایک ادائے حق نہ کرے تو دوسرا اسے دستاویز یعنی بنیاد بنا کر اس کے حق کو ساقط نہیں کر سکتا. بڑی گہری اور خوبصورت بات اعلیٰ نے فرمائی. یعنی شوہر اگر بیوی کے حق ادا نہیں کرتا تو اس کو بنیاد بنا کر ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی بھی شوہر کی حق تلفی کرنا شروع کرتا ہے یا بیوی اگر شوہر کی حق ادا نہیں کرتی تو یہ نہیں ہوگا کہ شوہر اس کو بنیاد بنائے کہ تم کو حق ادا کرتی ہو تو میں بھی تمہاری حق تلفی کروں. نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس کو بنیاد نہیں بنا، اس کو دستاویز نہیں بنا سکتے. مسٹیک کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کی جاتی. تو اس کو بنیاد بنائیں گے کہ تم بھی تو نہیں کرتا. یہ ہمارے یہاں جنرل گھریلو ڈسکشن ہے. آپ نے کون سا میرا حق ادا کر دیا؟ تو بھائی اس نے نہیں کیا تو آپ تو کرے. یعنی مجھے یاد آ رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحت فرمائی میں یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے مگر تم اس کے سامنے رب کی نافرمانی نہیں کرنا. نہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو کیا ہم بدلے میں اس کے ساتھ زیادتی کرے گی؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے ہمارے معاملے میں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے. اور حضرت علیہ رحمان نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات ہمیں سمجھائی. اور یہ سمجھے کہ اگر اس کو ہم بنیاد بناتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. دیا ادفع باللتی ہی احسن. یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹاپ. قرآن کریم میں یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے بدلے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے. ادفع باللتی ہی احسن. یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت بیان کیا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. جب آپ کسی برائی کرنے والے کو بھلائی سے اس کا بدلہ دیتے ہیں تو اللہ پاک دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے گھر کو اپنے معاشرے کو بدلے کی رنگ نہیں بنانا کہ بھئی یہاں تو بدلہ بدلہ کھیل رہے ہیں. تو نہیں، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. کیا خوبصورت رہنمائی کی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟ گھر میں تو کرے، میاں بیوی تو کریں. آپ تو دونوں مطلب ٹیکا فارم میں لکھوا کے لائے تھے کہ ہفتے میں ایک بار لڑیں گے. اللہ تو ایک دوسرے کا حق ادا کرے، پڑھے بھی تو صحیح نا. یعنی بعض حقوق کثیرہ اعلیٰ فرماتے ایک دوسرے پر حقوق کثیرہ واجب ہیں. یعنی کہ کئی حقوق ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے پر واجب ہیں. اس کو ادا کرنا واجب ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے. ایک واجب ترک کرے تو دوسرا تھوڑی واجب ترک کرے گا. ایک رب کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے دوسرا تھوڑی کو رب کی نافرمانی کرے گا. لیکن ایک دوسرے کو حقوق پڑھیں. اس میں حاجی صاحب کئی دفعہ ایسے فیل ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے
والدین کے حقوق ادا کریں گے تو اپنی زوجہ کے حقوق کی حق تلفی ہوگی، یا اپنی زوجہ کے حقوق ادا کریں گے تو اپنے والدین کے حقوق کی حق تلفی ہوگی؟ تاکہ اس پہ کچھ مدنی پھول دیجیے۔ دیکھیں دونوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں اور اولاد بیوی کے بھی حقوق ہیں، مگر یہاں پر دونوں کے حقوق سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے اور شوہر ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ نے جو گفتگو کی نا اس کو میں اس طرح لے رہا ہوں کہ بیوی کا ادا کرتا ہے تو ماں کی حق تلفی ہوتی ہے، ماں کا ادا کرتے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اسلام میں بڑی خوبصورتی ہے، اسلام ایسا کوئی اصول نہیں دے گا کہ آپ ایک کا حق ادا کریں تو دوسری کی تلفی ہو جائے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو وہاں پر بیوی اور ماں کو دیکھنے کے بجائے اگر یہ شخص خود کو دیکھے کہ ایز اے شوہر میری کیا ذمہ داری ہے اور ایز اے بیٹا میری کیا ذمہ داری ہے، تو میں اپنے بیٹے ہونے کی ذمہ داری پوری کروں یا میں اپنے شوہر ہونے کی ذمہ داری پوری کروں۔ ماں مجھ پر جو توقعات لگائے بیٹھی ہے اور وہ توقعات خلاف شرع نہیں ہیں، تو میں اپنی ماں کی توقعات کو بھی پورا اتروں، اور جو بیوی نے مجھ سے توقعات رکھی ہے جو کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے توقع نہیں رکھے گی تو کس سے رکھے گی؟ اگر وہ پریشانی میں، مصیبت میں، آزمائش میں یا کسی اور معاملے میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کھڑا اور اس کو وہ الگ کر دیتا ہے جبکہ پوری فیملی ایک طرف ہو جاتی ہے، اور اس کو الگ کر دیتا ہے جبکہ اس کا الگ ہونے کا کوئی شرعی جواز بھی نہیں ہے، تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور جہاں وہ دیکھے گا کہ ماں کا معاملہ ہے تو وہاں کھڑا ہونا۔ پھر یہاں پر معاملہ صرف یہ تو نہیں نا کہ ماں کی اس کی بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات الگ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو لے کر الگ رہ رہا ہے، ماں باپ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، الگ وہ ایک سیپریٹ لائف ہوتی ہے، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، مگر وہاں بھی ماں اور باپ کے حقوق باقی تو ہے نا، وہاں بیوی کے حقوق بھی باقی ہیں۔ آپ ایسا کرنا کہ بیوی کے ساتھ نوازشات بہت زیادہ ہوں اور وہاں ماں باپ ترس رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا یہ ضروری ہے، جو میں سمجھ پایا، میں بیٹا ہوں اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا اپنے والدین کے لیے، اور ایک طرف میں شوہر ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا اپنی بیوی کے لیے، اور یہ اپنے آپ کو بالکل بیلنس میں لا کے رکھے۔ مگر اس کے لیے علم ضروری ہے اور مشاورت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں سمجھ پائے کہ ایسے حالات میں بندہ مشورہ کس سے کرے، کیا پڑھو، تو مشورہ خوف خدا والے سے کر، مشورہ ایسے شخص سے کرے جو اس معاملے میں اس کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہو۔ اب کوارے سے تو مشورہ کرنے سے رہے کیا کرو، یا ایسے تو مشورہ کرنے سے رہے جو ویسے گھر توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے مشورہ کرنے بولے گا میں بھی یہی کرتا تو میں نے 1 2 3 کر کے تو نہیں کر دے۔ مشورے تو سکسیس پرسن سے ہوتے ہیں جو کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو خوف خدا والا ہے، علم رکھتا ہے، تجربہ رکھتا ہے، ایسوں سے پہلا مشورہ کیا کرے، وہ آپ کو درست مشورہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔